Number two ہے demand pull inflation. When there is increase in demand of goods and services or when there is excess of money, جب لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے پیسے کو چیزیں خریدنے پر لگائیں گے اور چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا. ڈیمانڈ پل انفلیشن کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں when there is increase in demands of goods and services. جب چیزوں اور سروسز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے یا پھر when there is excess of money یا جب لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو اس کی وجہ سے جو انفلیشن ہوتی ہے اسے ہم ڈیمانڈ پل انفلیشن کہتے ہیں. جیسا کہ دیکھیں اگر لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو لوگ اس پیسے کو خرچ کریں گے ڈیفینیٹلی اور مختلف چیزیں کی شاپنگ کریں گے. جب یہ مختلف چیزیں خریدیں گے تو چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اور اگر چیزوں کی قیمتیں وہی رہیں تو لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ چیزیں خریدیں گے اور چیزوں کی کوانٹٹی میں چیزوں کی مقدار میں کمی ہو سکتی ہے. تو اس کمی کو بچانے کے لیے جو چیزوں کی پرائز ہے اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تاکہ سب لوگ خریدیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں پرائز زیادہ ہونے کی وجہ سے اور چیزوں کی مقدار میں کمی بالکل نہ ہو. تو پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس جو چیزوں کی پرائز میں اضافہ ہوتا ہے اسے ہم ڈیمانڈ پل انفلیشن کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے یا پھر وہ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے. تو نمبر ون از لو انٹرسٹ ریٹ آن لون. جب بینک لون پر شرح سود کم کر دے گا، جب گورنمنٹ جو بینک سے لون ملتا ہے لوگوں کو اس پر جو ٹیکس کی ریٹ ہے انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی لوگ بینک سے زیادہ قرضے لیں گے بزنس کرنے کے لیے تو لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا. جب لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا تو لوگ اسے ایکسپینڈ کریں گے، لوگ چیزیں مختلف خریدنے پر خرچ کریں گے تو اس سے بھی چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا. اسی طرح ہی اگر گورنمنٹ کو انفلیشن کو ڈیکریز کرنا ہو، مہنگائی کو کم کرنا ہو تو گورنمنٹ جو ہے وہ لون پر جو انٹرسٹ ریٹ ہے اسے زیادہ کر دیتی ہے تاکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ دے کر لوگ اپنے پیسہ جو ان کے پاس ایکسٹرا منی ہے وہ بینکوں میں سیو کرنے کے لیے دیں اور لون کم لیں. پیسہ زیادہ بینک میں سیو کرنے کے لیے دیں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ مل رہا ہے اور بینکوں سے جو لون ہے وہ کم لیں کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ مین پوائنٹ ہے حکومت کا جو وہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے لیتی ہے. گرو ان انڈسٹریز اینڈ گورنمنٹ ورک. اس کو ہم پہلی کاز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب کسی کنٹری میں انڈسٹریز بہت تیز سے گرو کر رہی ہوں اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنا مختلف گورنمنٹ کا جو ورک ہے وہ کروا رہی ہو جیسا کہ روڈز اور گورنمنٹ کے مختلف ادارے، ہاسپٹل ہو گئے، یونیورسٹیز ہو گئیں، پبلک سیکٹر جتنے بھی کام ہیں اگر گورنمنٹ ان کو تیزی سے کروا رہی ہے تو مزدوروں کی کمی ہو جاتی ہے. تو مزدوروں کو، لیبرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ ان کی تنخواہوں میں، سیلریز میں اضافہ کر دیتی ہے. اگر سیلریز میں اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی مزدوروں کے پاس، لیبرز کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا. جب بہت زیادہ پیسہ آئے گا تو وہ اس پیسے کو خرچ کریں گے اور پیسے کو خرچ کرنے پر چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اور ڈیمانڈ کم کرنے کے لیے جو چیزوں کی پرائز ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے بھی انفلیشن ہوتی ہے. یہ تبھی زیادہ تر ہوتا ہے جب کوئی کنٹری بہت زیادہ گرو کر رہی ہو، اس میں انڈسٹریز بہت تیز سے گرو کر رہی ہوں اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اپنا کام بہت تیز سے کروا رہی ہو، روڈز وغیرہ، ہاسپٹلز، تعلیمی ادارے جو گورنمنٹ کے ہیں اس پہ کام کروا رہی ہو. اس کی مثال ہم پہلے بھی دے چکے ہیں کہ جیسا کہ دبئی بہت فاسٹ گروئنگ کنٹری ہے، اس میں اس کی مختلف وجوہات ہیں جیسا کہ جو ٹیکس ہے بہت کم ہے اور اس لیے پوری دنیا سے وہ جو انویسٹر ہیں اس میں دبئی میں انویسٹ کرنا بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں انڈسٹریز بہت تیز سے گرو کر رہی ہیں تو جو لیبر ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو لیبر کی انہوں نے سیلریز اتنی زیادہ کر دی ہیں کہ ایون کہ دوسرے کنٹریز سے جو لوگ ہیں وہ وہاں جا کر کام کرنا مناسب سمجھتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی مثال ہے کہ جب لیبر کاسٹ کی وجہ سے انفلیشن ہو. اس کے علاوہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ
جو ٹیکسز ہیں مختلف چیزوں پر، جیسے کہ بجلی کے بل پہ ٹیکسز، الیکٹریسٹی پہ ٹیکسز اور انکم پہ ٹیکسز، بزنس پہ ٹیکسز، ہر چیز پہ جو مختلف ٹیکس ہیں سم ٹائم اس کی مقدار میں کمی کر دیتی ہے. تو اگر ٹیکسز میں کمی ہوگی تو لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا. اگر پہلے فار ایگزامپل بجلی کی جو پر یونٹ ہے وہ 10 روپے تھی، تو اگر 5 روپے ہو جائے، یا پھر جو انکم ٹیکس پہلے 20% تھا وہ 10% ہو جائے، یا بزنس پہ جو ٹیکس تھا، سیل ٹیکس تھا، کسٹم ٹیکس تھا، امپورٹ پر اگر ان کی مقدار میں کمی ہو جائے تو لوگ کو کم پیسہ دینا پڑے گا اور ان کے پاس زیادہ پیسہ رہ جائے گا. اگر ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا یعنی منی میں اضافہ ہوگا تو لوگ زیادہ پیسہ خرچ کریں گے، جس کی وجہ سے چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اور انفلیشن ہو سکتی ہے. فورتھ پوائنٹ ہے منی سپلائی فرام ابراڈ. جب باہر کے ملکوں سے اب جو اوورسیز پاکستان ہیں وہ ارننگ کر کے اپنا پیسہ اپنی فیملی کو پاکستان میں بھیجتے ہیں، تو اس طرح بھی لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ آ جاتا ہے اور انفلیشن ہوتی ہے. اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری میں جو پیسہ لوگوں کے پاس اکانومی میں فلو کرتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. گورنمنٹ اس طرح سے پیسے پرنٹ کرتی ہے کہ فار ایگزامپل ہم اسے چھوٹے اسکیل پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی کنٹری میں سپوز کریں پوری کنٹری میں ود ان بارڈر پوری کنٹری میں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ٹوٹل وہ ہے 10 پروڈکٹس بناتی ہیں. یہ ہم سمجھنے کے لیے چھوٹے لیول پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر پوری کنٹری میں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ 10 پروڈکٹس بناتی ہیں ایک سال کے اندر، تو ہر پروڈکٹس کی جو پرائز ہے وہ 100 روپیہ ہے. 10 پروڈکٹس کی جو پرائز ہے وہ 1000 روپیہ ہوگی. ایک کنٹری میں ایک سال کے اندر اگر 10 پروڈکٹس بنتی ہیں اور ہر ایک کی پرائز 100 روپیہ ہے تو 10 کی پرائز 1000 روپیہ ہوگی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سال میں 1000 روپیہ ہی پرنٹ کرے گی تاکہ لوگوں کے پاس 1000 روپیہ ہی جائے اور جو پروڈکٹس ہیں وہ 10 ہی خریدی جا سکیں. دیکھیں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ 1500 روپیہ پرنٹ کر دے گی تو لوگ کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا اور پروڈکٹس جو ہیں وہ کم رہ جائیں گی، پروڈکٹس کی جو ہے وہ کمی ہو جائے گی. لیکن اگر گورنمنٹ جو ہے وہ 1000 سے 800 یا 600 روپیہ پرنٹ کرے گی اور لوگوں کو سیلریز کے ذریعے یا موٹے طریقے سے دے گی تو جو پروڈکٹ ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی. اسی طرح کسی بھی کنٹری میں جتنی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایک سال کے اندر بنتی ہیں اتنا ہی گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ پرنٹ کرتی ہے تاکہ پروڈکٹس کی پرائز میں نہ کمی ہو نہ اضافہ ہو، نہ ہی ڈیمانڈ زیادہ ہو نہ ہی کم ہو، بلکہ مینٹین رہے. جتنا لوگوں کے پاس پیسہ ہو اتنی ہی ڈیمانڈ ہو. لیکن جب اوورسیز پاکستان دوسرے کنٹریز میں اپنی سروسز پرووائڈ کر کے وہاں سے ارننگ کر کے پیسہ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں تو یہاں تو جو چیزوں کی پروڈکشن ہے وہ اپنے روٹین کے ریٹ پر ہو رہی ہے، لیکن جب باہر سے پیسہ زیادہ آتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جب پیسہ زیادہ ہوگا تو ڈیمانڈ جو ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو جائے گی، چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. جب چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی تو اس کو پورا کرنے کے لیے چیزوں کی پرائز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تاکہ چیزوں کی مقدار میں کمی نہ ہو اور سب لوگوں کو چیزیں مل سکیں. پرائز زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ کم خرید سکیں اور سب خرید سکیں. اس لیے ہمارے جو پی ایم صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب، وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستان ہے وہ پاکستان میں آ کر اپنا یہاں بزنس سیٹ اپ کریں تاکہ وہ اپنے ملک کو اپنی سروسز پرووائڈ کر سکیں، یہاں پر چیزوں کی مینوفیکچرنگ کریں، بزنس سٹارٹ کریں. ایک تو اس سے چیزوں کی پروڈکٹس کی جو کوانٹٹی ہے، مقدار ہے، اس میں اضافہ ہوگا جب دوسرے کنٹریز میں جا کر کام کرنے والے لوگ یہاں پاکستان میں آ کر کام کریں گے. اور دوسرا یہ کہ باہر سے جو پیسہ پاکستان کے اندر آ رہا ہے اس میں کمی آئے گی. تو ڈیمانڈ پل انفلیشن کے ہم نے 4 پوائنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. فرسٹ، لو انٹرسٹ ریٹ آن لون. دوسرا، جب کسی کنٹری میں انڈسٹری جو ہے یا گورنمنٹ جو ورک ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہا ہو اور لیبر کی جو ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے. اور تھرڈ یہ کہ جب گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف چیزوں پر اپنا ٹیکس جو ہے وہ لو کر دے تو اس سے بھی پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے. اور فورتھ نمبر پر یہ کہ جب لوگ باہر سے ارننگ کر کے اپنا پیسہ جو ہے وہ اپنے کنٹری میں بھیجیں تو اس سے بھی چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈیمانڈ پل انفلیشن کے جو باقی کے 4 پوائنٹس ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ
یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی تھرڈ کاز کون سی ہے، انفلیشن کی تھرڈ کاز کون سی ہے، اور انفلیشن کے بینیفٹ اور لاسز کیا ہیں، کن لوگوں کو انفلیشن زیادہ ہونے سے بینیفٹ ملتا ہے اور کن لوگوں کو انفلیشن زیادہ ہونے سے بہت لاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انفلیشن کتنی مقدار میں ضروری ہے، اگر یہ کم ہو جائے تو پھر کیا لاسز ہیں، اس کے علاوہ انفلیشن کو بیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں، سیلریز اور انفلیشن کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، یہ سب ہم اگلی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔